بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیدائش جرمنی کی ہے. میرے فادر پاکستان فورن سروسز میں تھے تو ان کی اس وقت پوسٹنگ جرمنی میں تھی, فارمر ایسٹ برلن. وہاں میری باجی کی بھی پیدائش ہوئی ہے اور میری چھوٹی سبلنگ کی بھی وہیں پہ پیدائش ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہاں پر میں تقریباً 6 سال کی عمر تک رہا ہوں. میری پہلی زبان جرمن ہی تھی, مجھے اردو نہیں آتی تھی. وہ اب تقریباً میں پوری بھول چکا ہوں. وہاں سے پھر ابو کی ٹرانسفر ہوئی دوبارہ پاکستان. ہم نے 1 سال سے کم گزارا ہے پاکستان میں, اسلام آباد میں. وہاں پھر مجھے فورس کر کے اردو سیکھنی پڑی کیونکہ وہاں کسی کو میری جرمن سمجھ نہیں آتی تھی. اور وہاں سے پھر ہماری ابو کی ٹرانسفر ہو گئی تھی سعودی. تو ہم ریاض گئے. یہ 1986 کی بات ہے. 86 سے 92 تک ہم ریاض میں تھے. اور وہاں پر میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں میری تعلیم تھی, اردو میڈیم میں. تو وہاں پھر اردو سیکھی الحمدللہ. وہاں پر سروس کرنے کے بعد ابو دوبارہ پاکستان واپس آئے. میں میٹرک یعنی 8ویں اور 9ویں جماعت میں نے تقریباً آدھی 9ویں جماعت میں نے پاکستان میں کی, اور میٹرک سے پہلے ہی ان کی ٹرانسفر ہو گئی امریکہ. تو یہاں پھر ہم 93 میں آئے ہیں, ٹورڈز دی اینڈ آف 93 نیو یارک سٹی میں. اور 93 سے ہی میں یہیں پر ہوں اس وقت سے. اور پھر یہاں آ کر مجھے انگلش سیکھنی پڑی پہلے, کیونکہ اب اردو آتی تھی اور انگلش نہیں آتی تھی. الحمدللہ. تو وہ سیکھی, ساتھ ہی اسپینش بھی بہت سیکھی. اور اسی دوران ایک کلچر شاک ہوتا ہے. شروع میں آپ سعودی سے آ رہے ہیں جہاں پر آل بوائز اسکولنگ ہے, اور یہاں پر آپ ہائی اسکول جا رہے ہیں وچ از اے زو, رائٹ. سو شروع میں تو ایک کلچر شاک تھا 3, 4, 5 مہینے تک. اس کے بعد انسان اپنے آپ کو ویئر سوشل اینیملز, ہمیں ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ افیلیٹ ہونا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے. اور خاص کر اس ایج میں ایک لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ اگر آپ یو آر دی آڈ ون آؤٹ, اگر آپ سب سے مختلف ہیں تو آپ کو ایک آکورڈنس سی فیل ہوتی ہے. تو آؤٹ آف دیٹ ڈیزائر ایکچولی دیٹ واز, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, دیٹ واز مائی مین موٹیویشن انگلش سیکھنے کی, کہ میں عجیب نہ ساؤنڈ کروں لوگوں کے لیے. تو خیر بائی دیٹ ٹائم جب تک ہائی اسکول ختم ہوا میرے کوئی مسلمان دوست نہیں تھے, نہ مجھے دین سے کوئی وابستگی تھی. مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے شاید عید کی نماز بھی پڑھی ہو. اور ابھی کالج کا پہلا ہی سیمسٹر تھا کہ ابو کے پیپرز آ کے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے دوبارہ پاکستان. تو اس وقت ہم نے ایز اے فیملی فیصلہ کیا کہ میں اپنی ایجوکیشن یہیں پر کنٹینیو کروں گا. تو وہ جا رہے تھے, اور جب اس دوران ہی ابھی وہ 3 مہینے کا کچھ گیپ تھا ان کی ٹرانسفر پیپر آنے کے بعد اور ان کے جانے سے پہلے, کہ اس دوران میرے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز ہوئے اسی ایج میں, 16-17 کی ایج میں, ہائی اسکول گریجویشن کے قریب. اور دیر اسٹرینج ایکسپیرینسز. ایک تو پہلا تو تھا کہ آئی اسٹارٹڈ سینگ سم اسٹرینج ڈریمس نماز کے بارے میں. مجھے اتنا عرصہ تھا نماز پڑھے کہ مجھے نماز یاد بھی نہیں پڑھتے کیسے ہیں. ایج کیا تھی اس وقت؟ اس وقت میری 16.5-17. تو خواب مجھے آ رہے تھے کہ آئی واز ان مائی گریو اینڈ آئی واز فائر, آگ آ رہی تھی دونوں طرف سے قبر کے اندر, اینڈ آئی واز بینگ ٹولڈ دس از بیکاز یو ڈونٹ پرے. اور یہ خواب میں بہت گھبرا گیا اس خواب سے. ایک ہی خواب بار بار آتا تھا یا ایک ہی دفعہ؟ یہ ایک ہی دفعہ آیا اور اس نے مجھے بہت ڈرا دیا. اور ڈرنے کے باوجود اس کا اتنا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا. نہیں پڑتا ہوتا شروع نہیں پڑتا. پھر کالج شروع ہوا. کالج میں I just had a very regular college experience. لیکن ایک دوست کی وجہ سے, جو میں کیونکہ ابو چلے گئے تھے, میری جاب تھی اور کالج تھا, تو میں ٹرین لے کے جایا کرتا تھا کالج اور جاب پہ, اور پھر دھکے کھا کے ٹرین میں اور بس میں واپس گھر پہنچتا تھا. تو ایک دوست کالج میں بنا, اس کی بڑی اچھی گاڑی تھی, ہی had a Lexus, اور وہ جاتا تھا لانگ آئلینڈ میں امیر لوگوں کے محلے میں. تو وہ ہمارے گاؤں سے گزرتے ہوئے لانگ آئلینڈ جاتے ہیں کوئنز سے ہوتے ہوئے. تو وہ کہتا تھا میں تمہیں رستے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ مجھے رائڈ دیا کرتا تھا روزانہ, اور میں بھی اٹس اے فری رائڈ تو in a Lexus much preferred over the subway system in New York City. تو وہ مجھے روز رائڈ دیتا رہتا تھا. ہم ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے, لیکن میں نے نوٹس کیا اس میں کچھ چیزیں تھیں جو مختلف تھیں. ایک تو یہ کہ وہ کبھی اناپروپریٹ بات نہیں کرتا تھا, اور نیو یارک میں گندی زبان استعمال کرنا اٹس لائک بریدنگ آکسیجن. ٹھیک ہے, اب میں واپس جاتا ہوں جب یہاں ٹیکسس سے کبھی 1-8 دن کے لیے بھی نیو یارک, تو سڑک پہ جو آپ کو الفاظ سننے کو ملتے ہیں, how did I live here? It's insane. تو خیر وہ کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا. دوسری چیز جو میں نے نوٹس کی کہ اس نے کبھی یعنی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں کوئی اناپروپریٹ بات نہیں کی, کوئی کامنٹس نہیں کیے. لڑکے یہی باتیں کرتے ہیں, he never did it. اس ایج میں اسپیشلی. اور پھر تیسری بات, ایک دفعہ ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے, I still remember لانگ آئلینڈ ایکسپریس وے پہ ہم اچھی طرح ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. تو اس نے ایگزٹ لے کے کسی ایک پرانی سی بلڈنگ کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے مجھے کہتا ہے تم ذرا 5 منٹ ٹھہرو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب مغرب کا ٹائم تھا, وہ نماز پڑھنے مسجد تھی, کوئی پرانی سی بلڈنگ تھی,
اور اس میں وہ چلا گیا اندر نماز پڑھنے. مجھے شرمندگی ہوئی کہ پتہ نہیں مجھے یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ مجھے مسجد میں بلائے گا. تو میں بھی بہادر بن کے اندر گھس گیا مسجد میں. تو ان کی مغرب کی نماز سے 3 رکعت ہوتی ہے, مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھا ہوں اور سب نے سلام پھیرا, میں نے بھی سلام پھیر دیا. مجھے اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ آپ کو نماز مکمل کرنی ہوتی ہے. میں نے وضو بھی نہیں کیا ہوا تھا, ایسے ہی میں بس بیٹھ گیا. بٹ آئی فیلٹ اے پیس. ایک دفعہ جو مجھے سکون وہاں 5 منٹ بیٹھ کے ملا ہے, مجھے اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اس کے بعد سے میں نے سرچ کرنا شروع کیا, نماز کیسے پڑھتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں. دوبارہ سے خود سے دوبارہ سے نماز پڑھنی شروع کی. پرانی دوستیاں تھیں اور ان کے ہینگ آؤٹس وغیرہ تھے. مجھے یاد ہے 18-19 سال کی عمر میں آئی یوزڈ ٹو بی اے ہیوج جنون فین. جنون ہیڈ اے کانسرٹ. یارو یہی دوستی ہے شروع کا کام. تو آئی واز ایٹ دا جنون کانسرٹ with some friends, and it was Maghrib time. I still remember New York City. تو وہ کانسرٹ میں چھوڑ کے I went into some part of the hotel. وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی. میں نے کہا یہاں کوئی نہیں دکھے گا, کیونکہ مجھے سب کے سامنے نماز پڑھنے میں شرمندگی ہوتی تھی. So I go inside this construction area and I start making salah. But it's an expensive hotel in New York. ان کے سیکورٹی کیمراز وغیرہ ہوتے ہیں. تو پوری سیکورٹی ٹیم وہاں پر آ گئی. And they're saying, sir, what are you doing? اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. آئی ڈنٹ بریک مائی صلاۃ. آئی فنش مائی پریئر. آئی اپالوجائز. آئی تھنک ایک دوسرے سے بھی کہنے لگے آئی تھنک ہی از پریئنگ. اور پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ کانفیڈنس سا بڑھتا گیا کہ آئی ڈنٹ کیئر کہاں بھی ہوں, سب وے میں ہوں, پارک میں ہوں, سڑک پہ ہوں. نماز کا ٹائم ہے تو میں نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑنی. نماز کے معنی مجھے نہیں آتے تھے, عربی نہیں آتی تھی, کچھ نہیں آتا تھا, بس اتنا پتا تھا میں نے نماز نہیں چھوڑنی. دل لگ گیا تھا اس میں. اس سے مجھے بہت پیس ملا تھا پہلی دفعہ. ہاں, آئی نیور فیلٹ اینی تھنگ لائک دیٹ بفور. اس کے بعد مجھے کیوریاسٹی ہوئی کہ اگر نماز میں ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مجھے کسی نے ایک تحفہ دیا تھا, یوسف علی کی ٹرانسلیشن تھی قرآن کی, عبداللہ یوسف علی. تو اس کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کی انگلش عربی سے بھی شاید زیادہ مشکل لگی. It is considered to be the best English translation. It's very Shakespearean. Yeah. Right? So hast thou not seeneth, or Yeah. تو پہلی بات تو اس کی زبان ایک آرکیک قسم کی ہے, اولڈ انگلش ہے. دوسری بات کہ قرآن ایز اے لٹریچر اس میں سبجیکٹ بہت جلدی چینج ہوتا ہے. آپ کو اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی, اب دوسری بات شروع ہونے گی, تیسری بات شروع ہونے. So reference to context جاننے کے لیے. ہاں, تو اور ریفرنسز کے بغیر اگر صرف آپ کے سامنے ٹرانسلیشن ہے تو یو گیٹ مور کوسچنز دین آنسرز. تو میرا بھی ایک طرح سے کرٹیسزم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ایون تو میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے دماغ میں ایک انسان کے اندر ہوتا ہے, ایک اسپریچول انکلینیشن ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف ہوتے ہیں فلسافیکل کوسچنز, انٹلیکچوئل کوسچنز, اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کبھی کبھار یہ اکٹھی آ جاتی ہیں. اب دل نماز کی طرف ہے لیکن قرآن سے انسان مطمئن نہیں ہے. سوال پیدا ہوئے ان کے جواب نہیں مل رہے کہیں. اور کسی سے جا کے میں نے ایک مولوی صاحب سے سوال پوچھے تھے, گیا تھا مسجد میں, کہ قرآن میں ایسے کیوں ہوتا ہے. بس یہ ایمان کی باتیں ہیں بیٹا, بس اس پہ توبہ کیا کرو. اگر یہ شیطان کا وسوسہ, اگر اس قسم کے تمہیں سوال آتے ہیں تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور تم اپنے نفس جو ہے اس کو دباؤ اور بس دعا کیا کرو اور وضو میں رہا کرو, پھر یہ سوال نہیں آئے. And this is exactly how we have been dealing with all these kind of questions that ever arised in a young mind. Yes. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دوران میں نے ورلڈ لٹریچر کا ایک کورس کیا ہوا تھا کالج میں, اور اس میں ہم وی اسٹڈیڈ پلیٹو, ایرسٹاٹل, we went through the Old Testament, New Testament, United States Constitution, Lincoln Papers, many pieces of literature, Quran also. اور قرآن میں خاص ان کی جو میری اسائنمنٹ تھی, I had to compare the story of Joseph in the Bible with the story of Yusuf in the Quran. تو وہ جو اسائنمنٹ مجھے دی گئی تھی اس میں دونوں بائبل کی اسٹوری آف جوسف اینڈ قرآن کی اسٹوری آف یوسف کو کمپیئر کرنا تھا. اور اس کمپیریزن میں جو میرے نتائج نکلے وہ یہ کہ بائبل میں ڈیٹیلز بہت ہیں, ڈیٹس ہیں, ٹائمز ہیں, لوکیشنز ہیں, کیریکٹرز کے نام ہیں, لینیجز ہیں, پوری باقاعدہ کہاں سے کس کی اولاد کہاں تک اور کہاں سے گئے, کہاں پر پہنچے. قرآن میں آپ پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کے والد کا بھی نام نہیں, اس صورت میں تو نہیں دیا, لی ابی ہی ان کے والد, ماں کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے 11 بھائی ہیں, بھائی میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے. وہ کس کے گھر پہ ٹھہرے وہاں جا کر, اس کا نام منسٹر ہے, منسٹر کا نام کیا تھا, اس کی بیوی کا نام کیا تھا, کسی کیریکٹر کا نام تک نہیں ہے, لوکیشنز تک نہیں ہے, بس ایجپٹ کہہ دیا, من مصر. کہاں سے گئے ایجپٹ یہ بھی نہیں پتا, بس ایک کنویں کا پتا ہے. تو میرا ایک ٹیک اوے یہ تھا کہ اس میں قرآن میں تو بہت ساری ڈیٹیلز مسنگ ہیں.
یہ اگر بات بھی کر رہا ہے ہسٹوریکلی تو بہت ایمبیگیوس طرح سے, بہت جنرل طرح سے. ایک طرح سے میرے دماغ میں کرٹیسزم سا آیا کہ قرآن میں اتنی ساری چیزیں اگر یہ ہسٹری ہی سکھا رہی ہے کتاب, تو اس میں اتنی ساری ہسٹری مسنگ کیوں ہے؟ تو ایز اے میٹر آف پرائڈ, اب ایک میٹر تھا پرائڈ کا. اب میں مسلمان ہوں, مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہوں, اور مجھے ایک اسپریچول انکلینیشن بھی ہے نماز کی طرف, لیکن اب تو آپ جاننا چاہتے تھے. اب میرے دماغ میں کرٹیسزم کے اوپر کرٹیسزم آتے جا رہے ہیں قرآن کے بارے میں, اور میں جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے بس توبہ کرو, خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کے تمہیں وہ سوال تمہارا بھوت اتار دے گا, بیپٹائز کر دے گا. ہاں, اچھا. اور ایسا ہو نہیں رہا, میرے سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے میرے سامنے صرف ایک ہی چارہ تھا. میری اپنی ایک اسمپشن یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز کو ترجمے میں کرتے ہیں, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, سم تھنگ از مسنگ. آپ کوئی اچھے سے اچھی شاعری لے لیں اردو کی, اس کا اگر آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے کچھ نہ کچھ مسنگ ہوگا. ٹھیک ہے, الفاظ آپ بے شک ترجمہ کر سکتے ہیں, دیر سم تھنگ اباؤٹ دا بیوٹی, سم تھنگ اباؤٹ دا ڈیپتھ, سم تھنگ اباؤٹ دا وزڈم, سم تھنگ ول بی لاسٹ. تو شاید عربی میں کچھ ہے جو مجھے انگلش میں نہیں مل رہی, لیکن عربی مجھے آتی نہیں, میں سیکھوں کہاں سے؟ اور میرے پاس, میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں, کالج چھوڑ دوں, اور جا کے کہیں کسی پام ٹری کے نیچے بیٹھ کر میں عربی پڑھوں, یا کیا کروں بھی تو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کہ اس رمضان میں جہاں میں تراویح پڑھنے گیا تھا, وہاں پر ایکچولی درس چل رہا تھا قرآن کا. ایک صاحب آئے ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالسمیع پاکستان سے, وہ قرآن کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھے, تفسیر بہت کم, بس ترجمہ, اور جہاں کوئی مشکل چیز ہے وہ اس کو آسان زبان میں سمجھا دینا. دس از مچ بیٹر دین شیکسپیئرین انگلش. اور دوسری بات, قرآن کا اصل ایکسپیرینس جو ہے وہ پڑھنے کا نہیں ہے, وہ سننے کا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہ قرآن کا اپنا ایک کلیم ہے. تو اس مہینے پھر میں نے قرآن کا پورا ترجمہ سنا, پڑھنے کے بجائے سنا, اور اس کا ایک جو مجھ پر افیکٹ ہوا, مجھے بھوت سا طاری ہو گیا, دیر از نو وے آئی ہیو ٹو لرن عربک, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس بک وداؤٹ ٹرانسلیشن. تو وہاں سے پھر میرا عربی کا سیکھنے کا جرنی شروع ہوا. اس وقت مجھے یاد ہے میرے 9 کریڈٹس کالج کے تھے, 40 آورز ایٹ لیسٹ ورک جاب کے تھے. میں رات کو تقریباً 7-8 بجے فارغ ہوتا تھا, وہاں سے ٹرین لے کر آتا تھا, عربی پڑھتا تھا 12-1 بجے تک, صبح 5 بجے سے دوبارہ میرا سائیکل شروع ہو جاتا تھا. اینڈ آئی جسٹ ڈیڈ پارٹ ٹائم عربک اسٹڈیز آن مائی اون ود منیمل ہیلپ. میں کرتا ہی گیا, اور یہاں تک تقریباً 3 مہینے کے اندر میری اسٹڈیز یہاں تک پہنچ گئیں کہ عام حصہ قرآن کا اگر میں پڑھوں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی آگے جرنی بہت زیادہ آگے بڑھنا تھا, کیونکہ ووکیبولری کی کمی ہے, پریکٹس کی کمی ہے. تو میں نے بروکلن جانا شروع کر دیا, برانکس جانا شروع کر, جہاں پر عربی کمیونٹی زیادہ ہے. اور وہاں کے کوئی امام مل گئے کوئی مسجد کے, اس سے پوچھتے یہ ما معنی هذه الکلمہ, اور یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب. I couldn't even afford to buy a dictionary واللہ, کیونکہ وہ بھی ایکسپینسو تھی. اچھا. تو میری خود سے اپنی ایک شوق بڑھتا گیا, ساتھ میں پروفیشنل لائف بھی چلتی گئی ساتھ ہی. کالج سے گریجویٹ ہوا, مجھے آفر آ گئی گریجویشن سے 1 سیمسٹر پہلے ڈیزائن ڈائریکٹر پوزیشن کی نیو جرسی میں. تو میں وہاں کام کرنے چلا گیا, ساتھ میں میری اپنی اسٹڈیز چلتی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 1 سال کے اندر ہی وہ .com بسٹ آپ کو یاد ہوگا 2001 کے دوران, ایون 9/11 سے پہلے, بہت پہلے کی بات ہے. اٹس لائک دا انٹرنیٹ انڈسٹری جسٹ کلیپسڈ. تو اس میں میرا سارا ڈپارٹمنٹ لے آف ہو گیا. اور جب وہ لے آف ہوا تو میں واپس نیو یارک آیا, اور میں نے تھوڑا سا پڑھایا کچھ دوستوں کو, جو کچھ پڑھ رہا تھا میں نے بس شوق میں ایسے ہی پڑھایا. اور I really enjoyed it. Oh man, teaching experience. اور they really enjoyed it. اور ان میں سے ایک جو ہے مجھ سے سینئر تھے, وہ MIT میں تھے, میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں. And he's an MIT and he's got a 4.0 GPA and he's finishing his masters. The genius guy. اور وہ بoston سے آیا کرتے تھے میری کلاس میں. تو انہوں نے پہلی کلاس کے بعد مجھ سے کہا, نعمان you're a natural teacher. I think you should teach. اور میں صرف یہ سنڈیز کو ایز اے سائڈ تھنگ کر رہا تھا, لیکن انہوں نے جب یہ بات مجھ سے کہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں ابھی تک وہ بات ہے کہ یو آر رائٹ, آئی ہیو ٹو بی اے ٹیچر. تو میں نے ٹیچنگ شروع کی. جو بھی موقع ملے دوستوں کو اپنے لیونگ روم میں, کسی مسجد نے کوئی اسپیس دے دی, وہاں ٹیچ کر لو. پرابلم یہ تھا کہ میں ٹریڈیشنلی ٹرینڈ نہیں ہوں, نہ میں امام ہوں, نہ میں مولوی ہوں, نہ میں عالم ہوں, نہ میں ان چیزوں کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. لوگ مجھے اسکالر کہہ دیتے ہیں, وہ ان کی اپنی غلطی ہے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر. ایٹ دا موسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, مے بی آئی ایم این ایڈوانس اسٹوڈنٹ, بٹ دیٹس واٹ آئی ایم. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میری ایک ٹریڈیشنل ٹریننگ نہیں ہے, جیسے جیسے میری
قرآن کی اور عربک کی ٹریننگ بڑھتی گئی، میرے سوال بھی وہ والے تھے جو لوگ اس ٹریننگ میں ہوتے ہیں نا وہ سوال نہیں پوچھتے. میں باہر والے سوال پوچھ رہا تھا. میں نے فلاسفی پڑھی ہے، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہے کالج میں، میری اپنی کچھ ٹینڈنسیز تھیں، اسکیپٹسزم تھا. میں وہ سوال لے کے آتا تھا قرآن کے پاس، اور جہاں تک میں وہ سوال لے کے آیا ہوں قرآن نے ان سوالوں کا مجھے جواب دیا ہے. اور میں یہاں تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ عربی کی ایکسیس اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے آسان کر دی. اگر عربی میرے لیے آسان نہ کی ہوتی، میں آنیسٹلی میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں.